بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا عمل بھی ہے جو زبان پر بہت ہلکا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت بہت عظیم ہے؟ ایک ایسا عمل جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہونے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہونے کی امید پیدا ہوتی ہے۔ وہ عظیم عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، اور خصوصاً درود ابراہیمی۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ درود ابراہیمی کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود پاک کو کس قدر اہمیت دیتے تھے، اور ہماری روزمرہ زندگی میں اس کی کیا برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ویڈیو بہت ہی اہم اور معلوماتی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب پیارے دوستو ذرا غور کیجئے، یہ وہ واحد عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا ذکر فرمایا، پھر فرشتوں کا، اور اس کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم بھی اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ یہ آیت درود پاک کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر سلام بھیجنا تو جانتے ہیں لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ اس پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مبارک الفاظ سکھائے جنہیں آج ہم درود ابراہیمی کے نام سے جانتے ہیں، اور جو نماز کے آخری قاعدے میں پڑھے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز دوستو، یہ صرف چند جملے نہیں بلکہ ایک ایسی دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، برکت اور عظمت کی دعا کی جاتی ہے، اسی طرح جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اللہ کے محبوب ہیں تو پھر درود پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کے جواب میں علماء کرام نے نہایت خوبصورتی سے دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اس درود کی ضرورت ہے۔ جب ہم اخلاص کے ساتھ درود پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے فائدہ بھی ہمیں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں مزید بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اتنا عظیم اجر ہے۔ اگر کوئی شخص دن بھر میں 100 مرتبہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، کتنے گناہ معاف ہوں گے، اور کتنے درجات بلند ہوں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی نشانیاں ہیں۔ ہم دنیا کی کامیابیوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن افسوس کے بعض اوقات چند لمحے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے نہیں نکالتے، حالانکہ یہی وہ عمل ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اب آئیے درود ابراہیمی کا الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم کسی دعا کا معنی جان لیتے ہیں تو اسے پڑھنے میں دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، زبان کے ساتھ دل بھی دعا میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہی اخلاص عبادت کی اصل روح ہے۔ درود ابراہیمی کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کا مفہوم ہے، اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمتیں
اپنی بلند عنایتیں اور اپنا خصوصی فضل نازل فرما، اور آپ کی آل پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اس کا مطلب انسانوں کی نماز نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، بلند مقام عطا کرنا، فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف فرمانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو مزید بلند کرنا ہے۔ اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو دراصل اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مزید رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ علماء امت نے اس کی نہایت خوبصورت وضاحت بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کمی کو پورا کرنا ہے، بلکہ اس لیے دیا کہ اس عمل کے ذریعے امت کو بے شمار رحمتیں عطا کی جائیں۔ درود پڑھنے والا دراصل خود اپنے لیے خیر جمع کرتا ہے، اپنی آخرت سنوارتا ہے اور اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو زندہ رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد درود ابراہیمی میں یہ الفاظ آتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر بھی رحمتیں نازل فرما۔ اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں خلیل اللہ یعنی اللہ کا گہرا دوست کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی عظمت عطا فرمائی کہ دنیا کے بڑے انبیاء علیہ السلام انہی کی نسل سے تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل مبارک سے تشریف لائے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت، برکت، عزت اور قبولیت کا ایک عظیم مقام عطا فرمایا۔ اسی لیے درود ابراہیمی میں ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عظمت عطا فرمائی، اسی طرح اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے بلند مقام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس عظیم انعام کی مثال کے طور پر آیا ہے جو انہیں عطا فرمایا گیا ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں انک حمید مجید، یعنی بے شک تو ہر تعریف کے لائق ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ یہ الفاظ ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ عزت، عظمت، رحمت اور برکت کا اصل خزانہ اسی کے پاس ہے۔ اسی لیے ہم اپنی دعا کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی بزرگی کے اعتراف پر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما۔ برکت صرف مال کی زیادتی کا نام نہیں، برکت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں خیر، نفع، دوام اور قبولیت پیدا فرما دے۔ وقت میں برکت، علم میں برکت، عمل میں برکت، اولاد میں برکت، رزق میں برکت اور زندگی میں برکت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جب ایک مسلمان محبت کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ دراصل اپنے دل کو یہ سکھاتا ہے کہ میری زندگی کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی سنت ہے۔ میرے عزیز دوستو، درود ابراہیمی صرف نماز کے آخری قاعدے میں پڑھی جانے والی دعا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو بندے کے دل کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے۔ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، اور جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جائے اس کے لیے سنت پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے دل کی سختی دور کرنا چاہتے ہو،
اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہو اور اپنے دل میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ ناظرین کرام، اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو درود شریف کی کیا عظیم فضیلتیں بیان فرماتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ درود ابراہیمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بہترین اور مسنون صورتوں میں سے ایک ہے، لیکن احادیث میں درود کی جو عمومی فضیلت بیان ہوئی ہے اس میں درود ابراہیمی بھی شامل ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے، ہم صرف چند لمحوں میں ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں ہمارے نصیب میں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ کی ایک رحمت بھی اگر بندے کو مل جائے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ بار بار اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں بلکہ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا عظیم ذریعہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب خطا کار ہیں، کوئی بھی انسان گناہوں سے مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے کتنے آسان دروازے کھول دیے ہیں۔ ان میں سے ایک دروازہ درود شریف بھی ہے۔ ایک اور نہایت خوبصورت حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ ذرا سوچئے، قیامت کا دن جب ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، جب سورج قریب ہوگا، جب ہر انسان اپنے اعمال کا حساب دے رہا ہوگا، ایسے وقت میں اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے۔ ان کے دل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے بھیجا گیا سلام اور درود مجھ پر پہنچاتے ہیں۔ کتنی ایمان افروز بات ہے جب ایک مسلمان اخلاص کے ساتھ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد یا درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے اس درود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس قدر بلند فرمایا ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے، محبت، ادب اور احترام کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ یہ صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ ایمان اور محبت کا اظہار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ اس مضمون کی روایت کو محدثین نے نقل کیا ہے اور علماء نے دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے تھے کہ جب بندہ اپنی دعا کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے کرے، پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اپنی حاجت مانگے اور آخر میں دوبارہ درود پڑھے تو یہ دعا مقبولیت کے آداب میں سے ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم دنیا کے مسائل، پریشانیوں اور آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہم ہر مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان اعمال کو بھول جاتے ہیں جن کی طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ درود شریف ایسا عمل ہے جس میں نہ مال خرچ ہوتا ہے، نہ زیادہ وقت لگتا ہے، نہ کوئی خاص جگہ درکار ہے۔
انسان چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سفر میں، گھر میں، کام کے دوران ہر وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتا ہے اور ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بن سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں درود پاک کی کیا اہمیت تھی، اس کے بارے میں اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ درود پاک کی اصل قدر کیا ہے تو ہمیں ان عظیم ہستیوں کی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہیں ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رہنما نہیں تھے، بلکہ ان کی جان، ان کا مال، ان کے اہل و عیاں، بلکہ پوری دنیا سے زیادہ محبوب تھے۔ قرآن کریم نے بھی ان کی ایمان افروز صفات بیان فرمائی ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو صحابہ کرام کے چہرے ادب سے جھک جاتے، ان کی آنکھیں محبت سے نم ہو جاتی اور ان کے دل شوق سے بھر جاتے۔ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا صرف ایک دعا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے قیمتی خزانے سے بڑھ کر تھی، اسی لیے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو انتہائی ادب سے کرتے اور درود و سلام پڑھنا نہیں بھولتے۔ میرے عزیز دوست، درود پاک دراصل اسی محبت کو تازہ رکھتا ہے۔ جب زبان بار بار کہتی ہے اللہم صلی علی محمد تو دل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے منور ہو جاتا ہے۔ تابعین اور سلف صالحین بھی درود پاک کو اپنی زندگی کا مستقل معمول بنائے رکھتے تھے۔ وہ جب دعا کرتے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، اس کے بعد اپنی حاجات پیش کرتے اور آخر میں دوبارہ درود پڑھتے۔ انہوں نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا کہ دعا کے آداب میں درود پاک کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ علماء امت نے لکھا ہے کہ درود پاک ایمان کو تازگی دیتا ہے، دل کی سختی کو کم کرتا ہے اور بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی رغبت دیتا ہے۔ جب انسان کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اس کے اخلاق میں نرمی، گفتگو میں شائستگی اور عبادت میں خشوع پیدا ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، درود پاک کی فضیلت بیان کرتے وقت ہمیں ہمیشہ مستند حدیث سے اعتماد کرنا چاہیے۔ عوام میں بعض اوقات ایسے واقعات یا فضائل مشہور ہیں جن کی مضبوط سند نہیں ہوتی۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہی ہے کہ ہم وہی بات بیان کریں جو قرآن و کریم اور صحیح احادیث سے ثابت ہو، کیونکہ سچائی ہی دین کی زینت ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو محسوس ہوگا کہ ہم دنیا کی بہت سے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے باقاعدہ وقت مقرر نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر ہم روزانہ چند منٹ بھی اخلاص کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنے کا معمول بنا لیں تو یہ ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر سکتا ہے۔ آئیے ہم سب آج یہ نیت کریں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام سنیں فوراً ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اپنی نمازوں میں درود ابراہیمی کو پوری توجہ سے پڑھیں اور روزانہ کچھ وقت خاص طور پر درود پاک کے لیے مقرر کریں۔ درود پاک کب پڑھنا چاہیے، کن موقع پر اس کی زیادہ فضیلت ہے؟ ناظرین کرام، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، کیا درود پاک پڑھنے کا کوئی خاص وقت مقرر ہے؟ کیا یہ صرف نماز تک محدود ہے یا ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے؟ اس کے جواب یہ ہے کہ مسلمان ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج سکتا ہے۔ البتہ قرآن و سنت میں بعض مواقع ایسے بیان ہوئے ہیں جہاں درود پڑھنے کی خصوصی ترغیب دی گئی ہے۔ سب سے پہلے نماز کی بات کرتے ہیں۔ ہر مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے اور ہر نماز کے آخری قاعدے میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم عبادت یعنی نماز کو بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ مزین فرمایا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں،
اس کی عبادات کا اقرار کرتے ہیں، پھر تشہد پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ پھر آتا ہے جمعے کا دن۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جمعہ صرف نماز جمعہ کا دن نہیں بلکہ درود پاک کی کثرت کا دن بھی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعرات کی شام سے لے کر جمعے کے غروب آفتاب تک جتنا زیادہ ممکن ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اب ایک اور اہم موقع کی طرف آتے ہیں۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے یا سنا جائے تو فوراً درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف ایک مستحب عمل نہیں بلکہ محبت اور ادب کا تقاضا بھی ہے۔ اب ایک اور سوال، درود پاک اور دعا کی قبولیت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ناظرین کرام، ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہوتی ہے۔ کوئی رزق میں وسعت چاہتا ہے، کوئی صحت کی دعا کرتا ہے، کوئی اولاد کی، کوئی قرض سے نجات کی، اور کوئی اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور مغفرت مانگتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دعا کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں؟ جیسے نماز کے آداب ہیں، تلاوت کے آداب ہیں، اسی طرح دعا کے بھی آداب ہیں۔ انہی اہم آداب میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہ کی اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے دعا میں جلدی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی کہ جب تم دعا کرو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اس کے بعد اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک دعا کی بہترین آداب میں سے۔ لیکن یہاں ایک بات اہم سمجھ لیجئے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر درود پڑھ لیا جائے تو ہر دعا فوراً قبول ہونا لازمی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کا طریقہ اور وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ گناہ یا رشتہ داری توڑنے کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہنے لگے کہ میں نے بہت دعا کی مگر قبول نہیں ہوتی، پھر وہ دعا کرنا چھوڑ دے۔ اس حدیث سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ دعا میں صبر، یقین اور امید ضروری ہے۔ درود پاک ہمیں یہی آداب سکھاتا ہے کہ ہم اپنی دعا کو اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ آراستہ کریں، پھر عاجزی کے ساتھ اپنی حاجات پیش کریں اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر چھوڑ دیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ درود پاک بندے کے دل میں خشوع پیدا کرتا ہے۔ جب انسان اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی، محبت اور اخلاص بڑھتا ہے، اور یہی کیفیت دعا کی روح ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک بندہ رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، پھر محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب سے عرض کرتا ہے، اے میرے رب، تو سب کچھ جانتا ہے، میری کمزوریاں بھی، میری امیدیں بھی، اگر میرے حق میں بہتر ہو تو میری دعا قبول فرما، اور اگر اس میں میرے لیے خیر نہ ہو تو مجھے وہ عطا فرما جو تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے۔ یہی ایک مومن کا انداز ہے، عاجزی، ادب اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر کامل بھروسہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، درود پاک صرف دعا کے آغاز کے لیے نہیں ہے بلکہ دعا کے اختتام پر بھی پڑھنا مستحب ہے۔ بہت سے علماء نے بیان کیا ہے کہ دعا کے شروع اور آخر میں درود پڑھنا دعا کے آداب میں شامل ہے، کیونکہ یہ عمل بندے کو دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تازہ رکھتا ہے اور دعا کو نہایت ادب کے ساتھ پیش کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے،
اگر کبھی آپ محسوس کریں کہ دل پریشان ہے، دعا میں یکسوئی نہیں آ رہی یا زبان پر الفاظ نہیں آ رہے، تو چند لمحے درود پاک پڑھیں۔ بہت سے اہل علم نے اس عمل کو دل کی نرمی اور ذکر الہی کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ درود خود بخود ہر مشکل کا فوری حل ہونے کی ضمانت ہے، بلکہ یہ ایک عظیم عبادت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی راہ پر مضبوط کرتی ہے۔ آخر میں اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے، ہم روزانہ کتنی دعائیں مانگتے ہیں اور ان دعاؤں میں پہلے کتنی مرتبہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں؟ اگر آج ہم یہ معمول بنا لیں کہ ہر اہم دعا سے پہلے اور بعد میں درود ابراہیمی پڑھیں، تو ہم دعا کے ایک عظیم ادب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور اپنی ہر دعا میں ادب، صبر اور حسن ظن اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود ابراہیمی کی روحانی اثرات اور مومن کی زندگی میں اس کی برکتیں۔ ناظرین کرام، اب تک ہم نے درود ابراہیمی کی فضیلت، اس کے معانی، احادیث مبارکہ، دعا سے اس کے تعلق اور اس کی اہمیت کو سمجھا۔ اب آئیے اس سوال پر غور کیجئے کہ جب ایک مومن کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام میں کسی بھی عبادت کا اصل مقصد صرف الفاظ ادا کرنا نہیں، بلکہ انسان کی دل، اخلاق اور کردار کی اصلاح ہے۔ اگر درود پاک ہماری زبان پر تو ہے، لیکن ہمارے اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر نہ آئے، تو ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ درود پاک سب سے پہلے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرتا ہے۔ محبت صرف دعویٰ کرنے سے پیدا نہیں ہوتی۔ جس شخصیت کا انسان بار بار ذکر کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی سیرت پڑھتا ہے اور اس پر درود بھیجتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی محبت دل میں راسخ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب ایک مسلمان روزانہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ جب ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، کبھی بدزبانی نہیں کی، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی کسی کمزور کو حقیر نہیں سمجھا۔ اگر درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تو یہی درود کا عملی اثر ہے۔ ایک اور اہم بات، درود پاک ہمیں امید دیتا ہے۔ کبھی انسان گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید اب میری بخشش نہیں ہوگی، لیکن اسلام مایوسی نہیں سکھاتا۔ درود پاک پڑھنے والا بندہ بار بار اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید باندھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ یہ امید انسان کو توبہ کی طرف واپس لاتی ہے اور توبہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہی ہے کہ زبان پر درود ہو، دل میں محبت ہو اور زندگی میں سنت ہو۔ آئیے آج ہم سب ایک عہد کریں، ہم روزانہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، ہم لوگوں کے ساتھ وہی حسن سلوک اختیار کریں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور اپنی اولاد کو بھی یہ عظیم عبادات سکھائیں گے تاکہ ان کے دل میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، آپ کے میزبان محمد جاوید عیسانی کو اجازت دیجیے۔ اب تک کے لیے انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔